وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہی تعریف ہے اور بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار۔ کہ جب انسان ایک مسلمان فرض نماز ادا کر لیتا ہے، سلام پھیر لیتا ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ نماز ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد جو کچھ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ جو مواد میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اس کے لیے میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ میرے پاس مشکات المصابیح ہے، یہ متفقہ کتاب ہے اہل سنت و جماعت کے اندر۔ اس کے بعد یہ صحیح مسلم شریف ہے، اور اس کے بعد یہ صحیح البخاری شریف ہے، اور مشکات کے حوالہ سے بہت سی کتب کے حوالے، مثلا ابو داؤد، ترمذی، سنن بیہقی اور ابن ماجہ، نسائی وغیرہ، ان تمام کے حوالہ جات سے جو میں آپ کے سامنے مسنون اذکار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی ضرورت ویسے بھی ہے، اور خصوصاً اس دور میں کہ دیکھا گیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بعض لوگ اونچی اونچی آواز سے کلمے کا ورد کو شروع کر دیتا ہے۔ کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کا ورد شروع کر دیتا ہے، کوئی اللہ کا ورد شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب کے سب جو اذکار ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ غیر مسنون ہیں، ان کا سنت سے تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جس نبی نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ کو کہا ہے، اسی نبی کے فرامین، اسی نبی کے اذکار جو ہے وہ اس سے مختلف ہیں۔ اب میں شروع کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے سب سے پہلے صحیح البخاری سے حدیث، جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 842 ہے۔ اس کے اندر آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونچی آواز سے اللہ اکبر کی آواز آتی تھی مسجد نبوی کے اندر، تو میں سمجھ لیتا تھا کہ فرض نماز جو ہے وہ اب مکمل ہو چکی ہے، سلام پھر چکا ہے۔
اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورت محمد کی آیت نمبر 33، اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، پیروی کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ آپ کی پیروی کرو، آپ کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ اب ہم دیکھیں، صبح جب انسان اٹھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے؟ حالانکہ درود شریف پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے، ہاں مسنون درود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے آپ سورت آل عمران کی آخری جو رکوع ہے آل عمران کا، وہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اور بھی کچھ اذکار کرتے تھے جس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تہجد سے تو کیا پڑھتے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ پھر آپ کیا کرتے؟ آپ دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتے، اور جب جماعت کا ٹائم ہوتا، مؤذن آپ کو بلانے آتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے مسجد نبوی کے اندر۔ اب مسجد نبوی کے اندر یا کوئی بھی مسجد، اس کے داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی موجود ہے سنت کے اندر۔ ہم نے اگر پیشاب کے لیے جانا ہے تو اس کا طریقہ بھی موجود ہے۔ المختصر میں آپ کو کیا مثالیں دوں کہ ہر ایک موقع کا ایک ذکر ہے، مسنون ذکر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اس کی حفاظت اللہ جل شانہ نے کی ہے، اور وہ آج تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو میں نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں بجائے اس کے کہ کسی انسان کے گھڑے ہوئے اذکار یا اپنی طرف سے بنائے ہوئے یا اپنی طرف سے طریقے بنائے ہوئے، ہم ان کو اگر اپنائیں گے اور نبی کی سنت ایک طرف رہ جائے گی تو یہ تو ہم نبی کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا؟ اللہ اکبر ایک مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد صحیح مسلم حدیث نمبر 1334 ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے صحیح مسلم ہی کی، یہی آیت حدیث نمبر 1334، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اب اس کے اندر کچھ لوگوں نے الفاظ بڑھا دیے ہیں، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا بِالسَّلَامِ، یہ الفاظ بڑھائے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرضی قطعی شامل نہیں کہ ہم اس کے اندر کچھ کمی کریں یا زیادتی کریں۔ میں اتنا وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، ورنہ میں آپ کو مثالیں دیتا کہ کس طرح صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور ٹوکا، اس بات پر روکا اور ٹوکا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کچھ طریقہ کرنا چاہا، لفظ تبدیل کرنا چاہا، عبادت میں زیادتی کرنی چاہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور سختی سے منع کیا، ٹوکا، اور یہاں تک فرمایا وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا، میری سنت کے خلاف ہو گیا، فَلَيْسَ مِنِّي، مجھ میں سے نہیں۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، اور آج ہم بڑی ڈھٹائی سے اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو مسنون اذکار جو نماز، فرض نماز کے بعد ہیں، ان کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہم انت السلام، یہی الفاظ ہیں جو حدیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بس یہی کچھ ہے۔ آگے سنن نسائی کی حدیث نمبر 1304 ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ایک ترتیب آ رہی ہے، پہلے اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ،
پھر اللہم انت السلام، پھر رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر آگے حدیث صحیح البخاری کی 6330 انٹرنیشنل نمبر ہے صحیح بخاری کا. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک، آپ کا فرمان مبارک موجود ہے کہ فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ یہ پڑھتے تھے، ایک مرتبہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ حدیث صحیح بخاری کی 6330 میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی، اس کے اندر اسی کو تھوڑا لمبا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1343. یہ جتنی جو احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ مسنون اذکار جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ مسنون اذکار کیا ہے؟ یہ مسنون اذکار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہے، اور ہم جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب اس بات کے پابند ہیں کہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم نے وہی عمل کرنا ہے، اس میں ہم نے اپنی مرضی منمانی نہیں کرنی ہے. ہاں ایک بات میں عرض کر دوں، اب یہاں ایک حوالہ دے دیا جاتا ہے، میں انشاءاللہ اس پر میں ایک کلپ تیار کروں گا کتابوں کے متعلق کہ فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ تجویز کی. اب میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بزرگ آیا ہے دنیا کے اندر؟ اگر کسی بزرگ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ معصوم عن الخطا صرف ایک نبی کی ذات ہے، ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، خطا اماموں سے بھی ہو سکتی ہے، خطا جو ہے وہ علماء سے بھی ہو سکتی ہے، خطا مشائخ سے بھی ہو سکتی ہے، خطا جو ہے بڑے بڑے علامہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی ذات جو ہے وہ خطا سے پاک ہے، اور ان کی تعلیمات آج ہمارے سامنے موجود ہیں. اس پر اتفاق ہے اہل سنت و جماعت کی تمام فرقوں کا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، پھر نیچے آئیں آپ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب مانتے ہیں کہ صحیح البخاری ہے، صحیح المسلم ہے، بلکہ یہ جو صحاح ستہ ہے اس کا تذکرہ آپ کو چھٹی جماعت سے لے کر بلکہ 5ویں جماعت سے لے کر MA PhD تک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی دین اسلام کا جو اصل منبع ہے وہ آپ کے سامنے یہی رہتا ہے. باقی فقہی اختلافات یا فقہی اس کی آراء یا فقہی اس کی جو تشریحات ہیں وہ اس لیے ہیں، فقہی تشریحات کو ہم دین نہ سمجھیں بلکہ دین کو سمجھنے کے لیے ایک آسان رستہ ہے ہمارے لیے. ان حضرات نے، ائمہ اسلام نے، ائمہ اہل علم نے، جو اہل علم کے امام تھے، خواہ وہ 4 ہوں یا 12 ہوں یا اس سے بڑھ کر ہوں، جتنے تھے ان سب نے جو محنت کی ہے وہ اس لیے کی ہے، ان کی محنت کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم دین کو یعنی قرآن و سنت کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی انہوں نے پیدا کی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑی نہیں، اگر گھڑی ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ قرار دے دی ہے. انہوں نے صاف فرما دیا ہے کہ ہماری بات اگر قرآن و سنت کے مخالف ہو ہماری بات کو چھوڑ دیا جائے گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوتا ہے کہ حضرت اگر آپ کے فرمان کے خلاف قرآن کی آیت مل جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا آپ نے قرآن کی آیت کو ماننا ہوگا، میری بات کے خلاف قرآن میری کیا حیثیت ہے؟ پھر آپ سے سوال ہوا کہ کیا
آپ کے قول کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو پھر فرمایا اللہ کے رسول کی حدیث کو تم نے لینا ہے، میرے قول کو تم نے چھوڑنا ہوگا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اگر کسی صحابی کا قول آپ کے قول کے خلاف آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تو تم نے صحابی کا قول کو لینا ہوگا، میری بات کو تم نے چھوڑنا ہوگا۔ وہ تو سب کے سب امام بری الذمہ ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ضد کی بات نہیں ہے، یہ ہٹ درمی کی بات نہیں ہے، یہ میں کسی پر تنقید کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ سیدھا صاف رستہ بتا رہا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوڑا ہے ہمارے لیے۔ ہم اس کو چھوڑ کر کیوں ایسے طریقوں پر چلے جہاں نبی کی مخالفت ہو رہی ہے؟ جب ہم مخالفت کریں گے تو وہ اللہ کیا ہمارا عمل سارا کا سارا برباد ہو جائے گا، جیسے قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آگے آیت الکرسی کا ذکر آتا ہے۔ آیت الکرسی کے لیے نسائی شریف سیاہ ستہ کی چھٹی کتاب ہے، حدیث نمبر 100 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص نے ہر فرض نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آڑ ہے، جو ہی وہ مرا جنت میں جائے گا۔ کون شخص جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے؟ اس کے بعد صحیح مسلم حدیث نمبر 1349، اس کے اندر ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یا 33 بار اللہ اکبر 99 ہو گیا، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہ پورا 100 ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے یہ ذکر پورا کر لیا، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو فرمایا اس کے اتنے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے جتنی سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔ اب یہ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، آپ کی جو اذکار ہیں، کتنے قیمتی ہیں۔ اگر ہم ان کے خلاف اپنی منمانی کرے، کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، ہاں باقی اوقات جو آپ کے مسنون اوقات کے علاوہ جو اوقات ہیں، نفلی اوقات ہیں، آپ جس میں آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، جتنی پڑھیں کثرت سے پڑھو۔ لیکن جو ایک موقع کا ذکر ہے، اس کو ہم اپنے موقع سے کیوں ہٹائیں؟ ہم یہ ہٹانا نبی کی مخالفت ہے۔ اس کے بعد سورت اخلاص اور معوذتین، یعنی آخری 3 سورتوں کا ذکر آتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، 1523 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں۔ لیکن فجر اور مغرب جو ہے، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، فجر اور مغرب کی نماز جو ہے، اس کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، تینوں آخری صورتیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو سویا کرتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو پھونک دیتے تھے، اور اپنے ہاتھوں مبارک کو 3 مرتبہ پورے بدن پر رات کو پھیر کر آپ سوتے تھے۔ تو میرے بھائیو، آج کا یہ جو مختصر سا درس تھا، مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں۔ ہمارا دعویٰ قرآن و سنت کا ہے، اور الحمدللہ ہم اس دعویٰ میں سچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں، ہم جتنے اہل سنت و جماعت کے فرقے ہیں، ہم سب کی بنیاد ایک ہے، ہم سب کا دعویٰ ایک ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میں جو عمل کر رہا ہوں کیا یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اب ہر شخص دیکھ لے کہ کون شخص فرض نماز کے بعد کیا کرتا ہے اور اس کے بعد دلیل کیا ہے۔ اگر دلیل اس کے بعد قرآن و سنت کی ہے، جس طرح میں نے آپ کو دلائل دے دی ہے، فبہا۔ اگر اس کے پاس دلیل قرآن و سنت سے نہیں، کسی بزرگ کی دلیل ہے کہ جی فلاں بزرگ ایسا اس کا حکم تھا، تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بزرگ کوئی نہیں آیا۔ سب سے وہ بزرگ تھے، ان سے کائنات کے اندر نہ ان کی قبر سے افضل قبر کوئی موجود ہے کائنات کے اندر۔
نہ ان کے گھر سے بہترین افضل گھر موجود ہے کائنات میں، نہ ان کا جو روضہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی افضل جگہ نہیں ہے سوائے بیت اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے بس اسی پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم مسنون اذکار اپنائیں۔ علماء حضرات جو مولوی حضرات ہمارے ہیں مساجد کے اندر، میں ان سے بھی دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ صحیح مشکات شریف ایک لے لیں، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں، کیا میں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے؟ اگر میں غلط کہتا ہوں تو مجھے آپ اگر پکڑ سکتے ہیں، اور اگر میں ٹھیک کہتا ہوں محض اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی ہم ٹھیک ہو جائیں۔ اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، یہ آہستہ آہستہ امت کی اصلاح ہوگی۔ ہم نے اصلاح کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اصلاح کریں ہم اپنے طریقے ایجاد کر کے لوگوں کو ہم غلط راستے پر ڈال دیں، تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ جہاں اور لوگوں کو مخالفت کا، نبی کی مخالفت کا سامنا ہوگا، وہاں ہمیں بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مطابق سنت ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔